راز نہیں آئے اس ڈوبتے بیڑے تارے سمندر سے نبی جی پہ آگے پڑھیے لا الہ الا اللہ اٹھ جائے جمعی پیشیا کے گمد سیا سیا پڑھیے لا محمد سرور صلی علی تم کی قبر اندھیروں سے اٹھے امت ناظر سے کلمت تیرا سے پڑھیے لا مامرے قیمت جدے کربلا اشارہ کرنا نبیر کسے بالعالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سارے بندے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج میں اور آپ تمام احباب بھائی امتیاز صاحب ان کے والد مرحوم ان کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے یہاں پر جمع ہوئے. برکتوں والا دن ہے، رحمتوں والا دن ہے، جمعۃ المبارک ہے. یقیناً جو جمعۃ المبارک کو فوت ہوتا ہے اس کے لیے قبر والی زندگی آسان فرما دی جاتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. احادیث میں جو جمعۃ المبارک کے حوالے سے فضائل بیان ہوئے، اللہ پاک انکل جی مرحوم کو تمام وہ عطا فرماتے ہوئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہی انسان کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی بھی ہے، ایک دن اس جہان کو چھوڑ جانا ہے. انسان پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک بے شمار مقامات پہ اپنی زندگی گزارتا ہے. بے شمار زمینوں پہ وہ جاتا ہے، بے شمار اللہ کی زمین کا وہ سفر کرتا ہے. احادیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کس زمین کے حصے میں یہ بندہ چلا جائے گا. مرنے والے کو بھی معلوم نہیں ہوتا، لیکن جب موت کے فرشتے کے حوالے سے چل دیا جاتا ہے کہ جاؤ اس کی روح قبض کر کے آؤ، فرمایا کہ اس وقت جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے کہ موت کے بعد یہ کس زمین میں جائے گا اللہ کے علاوہ. اور فرمایا کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے ایک اللہ کو معلوم ہوتا ہے اور ایک زمین کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرے اندر آنے والا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ
रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने दो बंदों को जमीन के हवाले से झगड़ा करते हुए देखा। एक कहने लगा ये जमीन का टुकड़ा मेरा है, दूसरा कहता है ये जमीन का टुकड़ा मेरा है। आप फरमाने लगे पूछ लेती हूँ कि तू किसका है। तो हजरत मुजद्दिद अल-फसानी को कहने लगे हुजूर जमीन से पूछा जा सकता है? आपने फरमाया हाँ मैं अभी जमीन से पूछता हूँ। आप थोड़ी देर खामोश हुए, खामोश होने के बाद फरमाने लगे मैंने जमीन से पूछा है तो किसकी है? इसने कहा है मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ, ये दोनों मेरे हैं, ये दोनों मेरे हैं, ये दोनों मेरे अंदर चले आएंगे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, इंसान जब इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के बाद अल्लाह की बारगाह में पेश होगा, इंसान हर इंसान के पास एक नेकियां लिखने वाला है, एक कुरान लिखने वाला है। जब वो रजिस्टर उसके सामने रखा जाएगा तो इंसान कहेगा माली हाज़िल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। वो क्या हो गया इस किताब को? इसने छोटा गुनाह भी नहीं छोड़ा, इसने कोई छोटी से छोटी बात भी नहीं छोड़ी, हर चीज इसमें लिखी हुई है। तो फरमाया कि इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इंसान इस दुनिया में जिंदगी गुजारते हुए समझता है इस चीज का मुझे हिसाब नहीं देना पड़ेगा। फरमाया कि अल्लाह का जब वो नामा या माल अल्लाह की बारगाह में से बंदे के सामने पेश किया जाएगा तो बंदा हैरान रह जाएगा, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इसने तो मामूली चीज को भी जो है वो बाकी नहीं छोड़ा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, फिर हदीस में आता है कुछ इंसान तो वो होंगे जिन्हें पता चल जाएगा अब हमारी जलिए जहन्नम का फैसला कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ इंसान वो होंगे जो अल्लाह की बारगाह में कहेंगे, बचने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह हम यहाँ से बच जाएं। तो वो अल्लाह की बारगाह में कहेंगे इलाही इस चीज की क्या गारंटी है कि लिखने वाले ने सच लिखा है? इस चीज की क्या गारंटी है कि लिखने वाले ने सच लिखा है? अब यानी हर बंदे की मैं बात नहीं कर रहा, कुछ इंसान अल्लाह की बारगाह में कहेंगे हो सकता है इसने गलत लिखा हो सकता है इसने गलत लिखा हो। इस चीज की क्या गारंटी है कि इन्होंने ठीक लिखा है? अल्लाह का कुरान कहता है अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, फिर हम क्या करेंगे उनके मुंह पर उनकी जबान पर मोहर लगा देंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, फिर उनके अपने हाथ जो कुछ वो दुनिया में किया करते थे उसके खिलाफ गवाही देना शुरू कर देंगे, उसके अपने हाथ बोलना शुरू कर देंगे। अल्लाह जबान पे मोहर लगा देगा। व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, इस दुनिया की जिंदगी में जो वो किया करता था उसके पांव जो है वो उसके खिलाफ गवाही देना शुरू कर देंगे। जब वो देखेगा मेरे हाथ मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हैं, मेरे पांव जो मेरे जिस्म का हिस्सा थे ये मेरे खिलाफ हो गए, तो अल्लाह का कुरान कहता है इंसान कहेगा वकालू लिजुलूदिहिम, इंसान अपनी चमड़ी को कहेगा। किसे कहेगा? अपनी चमड़ी को, अपने जिस्म को कहेगा लिम्मा शहीदतुम अलैना, वो तुम तो मेरा हिस्सा थे, तुमने मेरे खिलाफ क्यों गवाही दे दी? लिम्मा शहीदतुम अलैना, वो तुम तो मेरे अपने थे, तुम तो मेरे जिस्म का हिस्सा थे, तुमने मेरे खिलाफ क्यों गवाही दे दी? तो फिर इंसान का वो बदन जबान के अलावा जो बोला होगा इंसान के खिलाफ गवाही दी होगी, वो कहेगा अंता का नल्लाहुल्लाजी अंता का कुल्ला शहीन, कि जिस जात ने हर चीज को बोलने की ताकत दी थी उसने हमें भी बोलने पे मजबूर कर दिया। उसने अगर जबान को बोलने की ताकत दी हुई थी तो उसने हमें भी बोलने पे मजबूर कर दिया। फिर क्या होगा? आखिरी कुरान मजीद की आयत सुनिएगा। अल्लाह का कुरान कहता है इंसान जब देखेगा नामा या माल मेरे सामने है, जब देखेगा कि मेरे हाथों ने मेरे खिलाफ गवाही दे दी, मेरे पाँव ने मेरे खिलाफ गवाही दे दी, और जब वो हाथ और पाँव से पूछेगा तो कहेंगे कि अल्लाह ने हमें बोलने पे मजबूर कर दिया। फिर अल्लाह का कुरान कहता है इंसान शैतान को लान तान करना शुरू कर देगा, शैतान को जो है वो मुजरिम करार देने की कोशिश करेगा। अल्लाह का कुरान कहता है फिर शैतान भी खड़ा हो जाएगा। आखिरी आयत का तर्जमा सुन लीजिएगा, शैतान भी खड़ा हो जाएगा। वकाल शैतान लम्मा कुदियल अम्र, जब फैसला हो जाएगा तो शैतान कहेगा इन्नल्लाह वादकुम वादल हक, तुम्हारे रब ने तुम्हारे साथ सच्चे वादे किए थे, तुम्हारे रब ने तुम्हारे साथ सच्चे वादे किए थे।
وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ لی، میں نے جو وعدے کیے تھے وہ سارے وعدے جھوٹے تھے۔ یہ شیطان وہاں پہ کھڑا ہو کر کہے گا، اور شیطان وہاں پہ ساری انسانیت جو ہے وہ شیطان کو ملزم قرار دینے پہ جو ہے وہ تلی ہوگی۔ وہ کہے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھ پہ لعنتیں نہ ڈالو بلکہ اپنے اوپر لعنتیں ڈالو، مجھ پہ لعن تان نہ کرو۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، میرے لیے تو تمہارے لیے کوئی حجت موجود نہیں تھی۔ یعنی وہ یہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا۔ کبھی ایسا ہوا زندگی میں آپ نے سنا ہو کہ کوئی کہے کہ کوئی شراب کرنے سے جو ہے وہ پایا جائے تو کہے جی مجھے چار جو ہے وہ شیطان آئے تھے، وہ اٹھا کر جو ہے وہ شراب کھانے میں لے گئے؟ کبھی ایسا ہوا؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کوئی کہے کہ چار شیطان آئے تھے، وہ مجھے اٹھا کر لے گئے اور میں نے فلاں بندے کا قتل کر دیا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کوئی کہے شیطان آئے تھے، مجھے اٹھا کر لے گئے اور میں نے فلاں جگہ پہ بدکاری کی، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ شیطان کہے گا وَدَعَوْتُكُمْ لِي فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میری غلطی صرف اتنی ہے میں تمہیں دعوت دیتا تھا قبول کر لیا، میں تمہیں دعوت دیتا تھا تم میری دعوت قبول کر لیتے تھے، میں اٹھا کر کبھی کسی کو نہیں لایا کہ یا تو گناہ کر۔ تو پھر وہاں پہ شیطان کہے گا ان الظالمین لہم عذاب علیم، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، انسان اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد ایسا وقت بھی آئے گا جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، جسم روح کو پہنچانے کی کوشش کرے گا، روح جسم کو پہنچانے کی کوشش کرے گی، روح کہے گی کہ جسم کو جو ہے وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے میں بچ جاؤں، اور جسم کہے گا روح کو دوزخ میں ڈال دیا جائے اور میں بچ جاؤں۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ آج مختصر زندگی کے لیے ہمیں اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا ہوگا۔ ایک ہی نصیحت ہے، ایک ہی وصیت ہے، زندگی میں کسی کا حق مت کھائیں۔ آپ زندگی میں جب کسی کا حق نہیں کھائیں گے، ساری زندگی آپ کا بھائی آپ سے ناراض نہیں ہوگا۔ آپ جب کسی کا حق، ساری زندگی آپ کا پڑوسی آپ سے ناراض نہیں ہوگا۔ آپ کسی کا حق نہیں کھائیں گے، کوئی آپ سے لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اس بات پہ عمل کر لیں کہ ہم نے زندگی میں کسی کا حق نہیں کھانا، زندگی میں بھی ہر جگہ آپ کی عزت ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ تمام احباب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک انکل کی مرحوم کو جنت الفردوس میں عرفہ والا مقام عطا فرمائے۔ اب دو تین اعلان سماعت فرما لیں۔ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ انکل جی نے کے جتنے بھی بھائی ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت زندگی گزاری ہے، بڑے سنجیدہ، بڑے شریف، بڑے خوبصورت یہ انسان ہے، انہوں نے بھی بڑی خوبصورت زندگی گزاری۔ لیکن پھر بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی لین دین و معاملہ، مالی معاملات ہوں، ان کے بیٹے بھائی امتیاز صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان کی جانب سے یہ ہے کہ آپ بے شک نماز جنازہ کے فوری بعد جو ہے وہ میرے ساتھ رابطہ کر لیں۔ تو ان کے اگر معاف کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے وہ آپ کا عمل ہے، ان کی جانب سے یہ ہے کہ میری ساتھ جو ہے وہ فوری طور پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ جتنے بھی مہمان کو دراز سے تشریف لائے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام موجود ہے، وہ کھانا تناول کر کے جائیں۔ تیسرا اہم اعلان، کیونکہ ان کی جو ہے وہ وہاں پہ بھی رہائش گاہ ہے، باقی ختم تو وہاں پر ہوتے رہیں گے، تو یہاں پہ احباب تشریف لائے ہیں، خصوصاً جو ہے وہ ہمارے پتنی سے، دائیں بائیں سے، نالی سے، ان کے لیے یہ ہے کہ ختم کل پرسوں ہی بڑی دعا ہوگی۔ تمام احباب پرسوں جو ہے وہ باقی ختم ادھر ہوتے رہیں گے، آپ احباب کے لیے جتنے احباب یہاں پر تشریف لائے ہیں پرسوں 11:30 بجے دعا ہوگی، تمام احباب جو ہے وہ دعا میں ضرور ضرور شرکت کریں۔ نماز جنازہ کی نیت سماعت فرما لیں۔ 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ رب العالمین کے، رسول واسطے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے مرحوم کے پیچھے امام کے قبلہ شریف والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین نماز جنازہ ادا کی گئی۔
حاضرین نے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی. میرے جو کچھ ملک کیا گیا ان کے فوت ہونے سے لے کر اب تک جو کچھ پڑھا گیا ذکر و اذکار کیا گیا تمام کا ثواب تیری عرفہ والا بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. آمین. الہ العالمین اس کا ثواب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً محبتاً پیش کرتے ہیں. قبول فرما. نبی مکرم علیہ السلام کے توفیل تمام انبیاء کرام خلفائے راشدین اہل بیت اطہار صحابہ کرام صحابیات تمام مقدس ہستیوں کو پیش کرتے ہیں. قبول فرما. الہ العالمین اس بستی میں سے جتنے افراد اس دنیا سے چلے گئے بالخصوص انکل کی مرحوم کو پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا. نبی مکرم علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمانا. روزے کوثر کے جام نصیب فرمانا. قبر و حشر کی منازل آسان فرمانا. الہ العالمین ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول و منظور فرما. ان کے بیٹے کو ان کے بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرما. صبر جمیل پہ اجر عظیم عطا فرما. الہ العالمین انہوں نے جو زندگی گزاری زندگی میں رہتے ہوئے جو کوئی لغزشیں ہوئی کوتاہیاں ہوئی نبی مکرم علیہ السلام کا امتی ہونے کے صدقے معافی عطا فرما. امت المبارک کے صدقے درگزر فرما. الہ العالمین ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول و منظور فرما. اتنے احباب نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے الہ العالمین سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. سب کو اجر عظیم عطا فرما. سب کو نیکیاں عطا فرما. یا الہ العالمین نبی مکرم علیہ السلام کی امت کی خیر فرما. نبی مکرم علیہ السلام کی امت کو خوشیاں عطا فرما. نبی مکرم علیہ السلام کی امت کی پریشانیاں دور فرما. اللہ افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. راز نہیں آئے اس ڈوبتے بیڑے تارے سمندر سے نبی جی پہ آگے پڑھیے لا الہ الا اللہ اٹھ جائے مہدی پیشیا ایک کے گمد سیا ہاتھ سیا پڑھیے لا سرور صلی علی تم کی قبر اندھیروں سے اٹھے امت ناظر سے پرمن تیرا پار سے پڑھے محمد بشا کون کرے رکھوالی بھائی بھیا کے اتری ہوں گے بھائی بھیا دیا تاج محمد لوگ ماں ٹھنڈی چاند
سجنے دے وچ مینوں ماہی ملیا تے گل وچ بالیا ڈردی ماری میں آکھنا کھولا ہن پھر کتے وچھڑنا چاہاں میلا میلا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں میلا جس میلے وچ یار ہووے او بڑھا کی میلا بڑھنا میلا یا محمد سرور صلی اس ڈوبتے بیڑے تارے سانو دسیا نبی جی پیارے پڑھیے لا الہ الا اللہ اٹھ جائے جمعی پیشیا در کے گام دیسیا سیا پڑھیے لا محمد سرور صلی علی ڈھونگی قبر اندھیروں سے اٹھے امت ناظر سے کلمت تیرا پڑھے سے پڑھے مامرے کربلا شالا مرنا نبیر کسے آجو جڑ جاگا آجو ملا اکاب بڑے سری ننگا ہوتا تبیر مرنا کندھارے محمد بشا کون کرے رکھوالی بھائی بھیاں کے اتردی ہوندے بھائی بھیاں دیا اٹھات سرکا تاج محمد لوگ ماں ٹھنڈیاں چاند